اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت، یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، وزینت لربها وحقت، اور وہ اپنے پروردگار کا حکم بجا لائے گا، اور اس پر یہی لازم بھی ہے، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، وَزِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اپنے پروردگار کے فرمان پر عمل کرے گی اور یہی اس پر لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر قیامت کے بہت اہم واقعات کو بیان کیا ہے اور پھر آگے بہت زیادہ اہم مضامین آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو آسمان ہے، قیامت جب قائم ہوگی تو یہ آسمان پھٹ جائے گا اور یہ زمین بھی بدل دی جائے گی، اور اس کی جگہ جو دوسری زمین آئے گی اس کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، ربڑ کی طرح اس کو کھینچ دیا جائے گا، دراز کر دیا جائے گا، کیونکہ اسی زمین پر میدان محشر قائم ہوگا۔ اور حدیث کے مطابق پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب سے آخر انسان تک تمام لوگ اسی زمین پر جمع ہوں گے، اس لیے اسے کھینچ کر لمبا کر دیا جائے گا، اور اس کے باوجود اتنے لوگ ہوں گے کہ بس 2 قدم رکھنے کے برابر ہی جگہ ملے گی۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے یہ بتایا کہ بہت ساری قومیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتی ہیں تو وہ ان مخلوقات کو اللہ کا شریک قرار دیتی ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے، جیسے ستارے ہوئے، چاند ہوئے، سورج ہوئے، یا ان کا تعلق زمین سے ہے جیسا کہ پیڑ ہوئے، پہاڑ ہوئے، دریا ہوئیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں ہی ختم ہو جائیں گے، اور بہت سارے لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جائیدادیں دی ہوتی ہیں وہ اپنے جائیدادوں پر، اور جن بادشاہوں کے پاس پرانے زمانے کے حساب سے قلعے ہوا کرتے تھے وہ اپنے قلعوں پر، محلات پر مغرور ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کا بہت بڑا کارخانہ ہے، کسی کے پاس بہت ساری کھیتی کی زمینیں ہیں، باغات ہیں، کچھ بھی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں زمین پر ہی تو ہیں، اور قیامت کے دن یہ زمین ہی فنا ہو جائے گی، تو اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے ٹاورز اور بڑی بڑی عمارتیں جن کے دنیا کے اندر ریکارڈ ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی۔ کتنا ہولناک منظر ہوگا کہ جب ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ پیڑ ہوں گے، سب اونچ نیچ ختم کر کے ایک نئی زمین بالکل سیدھی صاف ستھری اللہ تعالیٰ قائم فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار بھی فرمایا، اور یہ بھی بات سمجھانے کی کوشش کی کہ غلط فہمیوں سے نکلو، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو بلکہ آخرت کو سب کچھ سمجھو۔ دنیا تو آنی جانی چیز ہے، اور دنیا میں تو بس چلت پھرت ہے، اور انسان مسافر کی طرح آیا ہے اور بس اپنا وقت پورا کر کے اور یہاں سے اپنے لیے ذخیرے جمع کر کے دنیا سے چلا جانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس سے سمجھانے کی کوشش کی، جب آسمان جیسی بڑی مخلوقات، کیونکہ دونوں آیتوں کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ وہ اللہ کے فرمان پر عمل کریں گے اور یہی ان کے لیے لازم بھی ہے۔ منع نہیں کر سکتا آسمان اللہ تعالیٰ کو کہ میں نہیں پھٹوں گا، یا زمین منع نہیں کر سکتی کہ میں نہیں ختم ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو یہ دونوں کے دونوں حکم مانیں گے، اور آج بھی اللہ کا حکم چلتا ہے آسمانوں پر، زمین پر۔ کچھ جگہ تو انسان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے اور کچھ چیزوں کے اندر اختیار نہیں ہے، اللہ ہی کا حکم چل رہا ہے، اور یہ جو اختیار ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا قیامت کے قریب۔ تو جب اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ کے حکم کو نہیں ٹال سکتی تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے پوری زمین کے آگے؟ کیا وجود ہے ہمارا پہاڑوں کے آگے؟ کیا وجود ہے ہمارے ایک ہاتھی کے آگے؟ کیا وجود ہے ہمارے ایک آسمان کے آگے؟ لیکن انسان کا عجیب معاملہ ہے کہ اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی حیثیت نہیں، لیکن اتنی بڑی بڑی مخلوقات تو اللہ کی فرما بردار ہیں، اور یہ اللہ کی نافرمانی کرتا پھرتا ہے، جس کو قرآن نے کہا ظلوماً جہولا، یہ بڑا ظالم بھی ہے اور جاہل و نادان بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ انسان غفلت سے باہر آئے اور نادانی سے باہر آئے، اپنی حقیقت، اپنی حیثیت اور اللہ کی قدرت اور عظمت کو پہچانے اور صحیح زندگی گزارے تاکہ اس کا اچھا انجام ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو اپنے پروردگار تک پہنچنے میں بھرپور کوشش کرتا جا رہا ہے، پھر تو اس سے یعنی اپنے اچھے یا برے عمل کی جزا سے جا ملے گا۔ یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، اگر اس آیت میں انسان غور و فکر کر لے صحیح طریقے پر تو اس کی زندگی کا رخ صحیح ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی چیز کو
اپنی منزل مقصود بنا کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ اچھی اور جائز چیزوں کو اپنی منزل مقصود بناتے ہیں، بہت سارے لوگ غلط اور ناجائز چیزوں کو بناتے ہیں، لیکن بنائے گا ہر کوئی۔ مثال کے طور پر کوئی چور ہے، اس کو کوئی چیز چوری کرنی ہے، اس نے جس چیز کو چوری کرنا ہے اس کو اپنی منزل مقصود بنایا۔ اب چور جو ہوتا ہے وہ بھی چوری کرنے کے لیے اپنی ذہانت کا استعمال کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ایک ایک چیز کا خیال رکھتا ہے، رسک لیتا ہے، پھنستا ہے تو بے عزتی اٹھانی پڑتی ہے، سزائیں کاٹنی پڑتی ہیں، لیکن وہ رسک لیتا ہے، وہ محنت کر رہا ہے۔ ایک انسان ہے کہ جس نے اپنی منزل مقصود بنائی اور اس کے لیے جائز اور حلال راستہ اختیار کیا، کمائی کا، محنت کا اور جد و جہد کا راستہ اختیار کیا، وہ بھی انسان اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ تو کوئی انسان بھی دنیا کے اندر، مرد یا عورت، کوئی بچہ ایسا نہیں پیدا ہوتا کہ جو اپنا اچھا یا برا کوئی زندگی کا مقصد نہ بنائے اور اس کے لیے کوشش نہ کرے۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اسی کے ساتھ ساتھ جس دن تم پیدا ہوتے ہو تمہارا ایک سفر شروع ہو جاتا ہے، اور تمہیں محسوس ہو یا نہ ہو وہ سفر تمہارا چلتا رہتا ہے۔ پیدا ہوئے سفر شروع، تم حالت سفر کے اندر ہو۔ کیسے کہ انسان جب دنیا کے اندر آتا ہے تو آنے کے بعد پہلے بچپن، پھر اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کا جو سفر کے اندر تعلیم آتی ہے، کچھ کھیل کود آتا ہے، پھر اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے، جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، تو جوانی کی عمر میں جانے کے بعد اس کی خواہشات اور اس کی تمنائیں، ان کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ پھر شادی کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اٹھانا، یہ سارے کے سارے مراحل ہیں، اور اسی میں وہ انسان پہلے بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر ادھیڑ عمر کو پہنچتا ہے، پھر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور پھر بڑھاپے کے بعد کمزور ہوتے ہوتے پھر موت آ جاتی ہے۔ ہر انسان کو معلوم ہے یہ بات، اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام طور سے لوگ موت تک کو ذہن میں رکھتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو ذہن میں نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بتایا کہ اب موت جب آتی ہے تو موت کے بعد بظاہر موت پر ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ موت پر ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ زندگی ختم نہیں ہوتی، زندگی کا جو میدان و زندگی کی جگہ جو ہے وہ بدل جاتی ہے، انسان یہاں سے عالم برزخ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو اس کے ساتھ معاملہ ہوگا وہ اس کی پچھلی زندگی کے مطابق ہوگا۔ اس نے اچھے کام کیے تو اس کا اچھا بدلہ ملے گا، برا کام کیے تو اس کی سزا کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو کوششیں کرتے ہو اس کا اچھا رزلٹ یا برا رزلٹ یہ موت کے بعد تمہیں ملے گا۔ اس لیے سمجھدار انسان جو ہے وہ یہیں پر سوچ لے کہ میں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو راستہ چنا ہے وہ راستہ کیسا ہے، وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے، وہ نبی علیہ السلام کی سنت کا راستہ ہے یا یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے والا راستہ ہے۔